وما يغني عنه ماله إذا تغدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق ارض و سماء کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ معزز سامعین، سورۃ اللیل کی اگلی چند آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ خالق ارض و سماء نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، شعور نصیب کرنے کے بعد، دو رستوں پر اختیار بخشا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ بندہ چاہے تو اپنے رب کا شکر گزار بن جائے، چاہے اللہ کا کفر کرنے لگ جائے۔ جس رستے پر چلے گا اس رستے پر اسے مدد ملے گی۔ دونوں راستوں میں سے جس بھی رستے پر چلے گا، شکر گزاری والے رستے پر یا پھر اللہ کے ساتھ کفر والے رستے پر، دونوں رستوں پر اس کو اللہ کی طرف سے مدد ملے گی۔ اللہ مالک الملک نے یہ اختیار انسان کے ہاتھ میں دیا ہے، عقل اور شعور، اور ان دونوں رستوں کی خوب پہچان کے لیے کئی کتب کا نزول بھی فرمایا ہے اور انبیاء کا نزول بھی فرمایا ہے۔ اور پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک رستہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے انجام، جزا و سزا کے متعلق ہمیں علم نہ ہو۔ تو اللہ مالک الملک نے پھر بالآخر شکر گزاروں کے لیے آخری مقام اپنی جنت بنائی ہے، اور کفر والوں کے لیے اللہ نے اپنا جہنم تیار کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَغَدَّى۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، یہ جو دنیا میں مال کا، جائیداد کا گھمنڈ کرتے ہیں، جنہیں ہر وقت نوٹوں کی گرمی رہتی ہے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب ان کے کیے دھرے پر اللہ انہیں جہنم کے گڑھے میں گرائے گا تو ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا، ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا۔ پچھلی آیات میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کی تھی اس میں اللہ فرما رہے تھے، اللہ مالک الملک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے دیا غربا کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اور دیگر جتنے بھی اسراف ہیں راہ حق میں صرف کیا، تو اللہ فرماتے ہیں جس رستے پر یہ چل رہا ہے ہم اس رستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ آگے اللہ نے یہ بات اس لیے کی ہے کیونکہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ اللہ کے رستے میں دے کر خوش ہوتے ہیں، اور کچھ دینے کے بعد غم کرتے ہیں، اور کچھ بالکل دیتے ہی نہیں۔ تین طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ اللہ کے رستے میں دے کر خوش ہوتے ہیں، انتہا سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ اللہ
تو نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم نے تیرے ہی دیے ہوئے مال سے تیرے رستے میں قربان کیا ہے۔ اور اللہ مالک الملک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم اس رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ایسا دن آ جائے، وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی شفاعت، کوئی دوستی، کوئی محبت، کوئی یارانہ، کوئی اپنا کوئی بیگانہ کوئی کام نہ آ سکے۔ اس دن سے پہلے کیا کر لو، مما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا۔ ہماری کیا ضرورت ہے اور اس میں ہماری کیا طاقت ہے؟ رزق بھی اللہ ہی دے رہا ہے اور خرچ کرنے کا حکم بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا اسی سے خرچ کر دے، اسی سے خرچ کر دے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا، مثال کے طور پر ایک بندہ کسی کو چند پیسے دیتا ہے، چند روپے دیتا ہے، اور پھر بعد میں کہتا ہے یار جو میں نے تجھے پیسے دیے نا ان پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال کے اس فقیر کو دے دے۔ تو وہ بندہ کہے کیوں؟ اب اس کا کیوں کہنے کا کوئی حق بنتا ہے؟ پیسے کس کے ہیں؟ اسی کے ہیں نا، وہی کہہ رہا ہے کہ اس سے نکال کے یار اس فقیر کو، اس غریب کو دے دو۔ اب وہ اس پر سانپ بن جائے، کہے کہ نہیں میں نہیں دوں گا، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی جب جہنم کے گڑھے میں بندہ گر جائے گا تو مال کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدی اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم پر لازم ہے کہ ہم انہیں سیدھا رستہ دکھائیں، ہم پر لازم ہے انہیں سیدھا رستہ دکھائیں۔ اللہ نے دکھایا ہے۔ اب کون ایسا بندہ ہے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ یہ رستہ جنت والا ہے، یہ رستہ جہنم والا ہے، اس رستے کا اچھا انجام ہے، اس رستے کا برا انجام ہے۔ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے پورا فرما دیا۔ اللہ نے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اللہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے بلا شبہ کہ دنیا بھی ہمارے ہی قبضہ قدرت میں ہے اور آخرت بھی ہمارے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر اچھائی کر کے میرے پاس پہنچے گا تو کائنات کی کوئی شخصیت تجھے نقصان نہیں دے سکے گی، کیونکہ قیامت کا دن بھی میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور اگر برائیوں کا کہ انبار لے کے میرے پاس پہنچے گا اور خاص طور پر شرک اور کفر لے کر پہنچے گا تو پھر یاد رکھ قیامت کے دن بھی سرداری میری ہے، حکمرانی میری ہے، جہاں چاہوں تجھے پھینک دوں تجھے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ مختصر بات کر رہا ہوں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ اللہ فرماتے ہیں پس ہم نے ڈرایا تمہیں نارن تلظیٰ ایسی آگ سے جو شعلے مارتی ہے، ایسی آگ سے جو شعلے مارتی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ہم نے تجھے ڈرایا ایسی جہنم سے جو شعلے مارتی ہے۔ لا يصلاها الا الاشقاء اس آگ میں کوئی نیک بندہ نہیں جائے گا مگر وہی جائے گا جو شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہوگا یا پھر اللہ کے دیے ہوئے عظیم مواقع کو ضائع کرتا ہوگا، یا جس کا عبادت میں دل نہ لگتا ہوگا، جو دنیا کی رونقوں میں غرق ہو گیا ہوگا، جو دنیا کے اس مال کو اپنے سینے سے لگا کے باقی تمام تر چیزوں کو نظر انداز کر بیٹھا ہوگا، اللہ کی تمام نعمتوں کو پسے پشت ڈال بیٹھا ہوگا، ہر اس بندے کو اللہ فرماتے ہیں ہم جہنم کا داخلہ دیں گے، ہم جہنم کا داخلہ دیں گے۔ اور اس کی کیا صفت ہے؟ الذی کذب وتولی شقی اور سعید دونوں اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں۔ شقی کون ہے اور سعید کون ہے، نیک کون ہے اور اچھا کون ہے اور برا کون ہے، یہ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اور جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں جو 40 دن کا ہوتا ہے نا تو لکھ دیا جاتا ہے،
کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنا جیے گا، کب مرے گا اور کیا ہوگا، نیک ہوگا بد ہوگا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الذی کذب وتولی، وہ بندہ جس نے اللہ کو جھٹلایا، وتولی، اور اپنی طاقت و مال کے بل بوتے پر پیٹھ پھیرتا رہا۔ لوگ کہتے رہے حق یہ ہے، یہ کہتا رہا میری اپنی مرضی ہے، لوگ کہتے رہے باطل یہ ہے، لوگ کہتے رہے قرآن یہ ہے، احادیث یہ ہے، سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اور اسی کو اختیار کرے نجات ہے، لیکن اس کی اپنی ہی من مرضی رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو پھر کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچ جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچ جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بچ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ کبھی آپ بھی قرآن کو کھولیے اور ان صورتوں کا ترجمہ خود اپنی آنکھوں سے پڑھیے اور دیکھیے کہ ایمان میں کتنی زیادتی ہوتی ہے، ایمان کتنا بڑھتا ہے اور دل کتنا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب ہم ان دو لوگوں کو دور رکھیں گے جہنم سے، وہ لوگ دور ہو جائیں گے جو ہمہ وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، جو ہمہ وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہونا، وہ اپنی زبان سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ اللہ سے ڈرنے والا بندہ یا اللہ سے ڈرنے والی بندی اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے ہاتھ سے، کیونکہ بندہ لاکھ اللہ کی عبادتیں کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، اذکار کرتا رہے، انبار لگا دے نمازوں کے، اگر اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اس کی آنکھوں سے، اس کے اشارات سے، اس کے کردار سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو اس کی نمازوں کا بھی فکر ہونا چاہیے اسے، اور اس کے اذکار کا بھی فکر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی کا دل دکھاتا نہیں دکھاتا۔ جو بندہ کسی بندے کا دل نہ دکھائے، بالاولیٰ اس بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا بھی دل دکھاتا۔ اللہ کا دل کب دکھتا ہے؟ جب کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب وہ لوگ بچ ہی جائیں گے اور ضرور جہنم سے دور رہ جائیں گے جو اللہ سے ڈرتے رہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ لوگ جو لوگوں کو مال اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ میرا مال پاک ہو جائے، تاکہ میرا مال پاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا لِعَاهَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ مال اس وجہ سے نہیں دیتے کہ فلاں بندے کے پاس میرا حق ہے یا میں نے اسے کچھ بدلہ دینا ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا اس لیے اسے مال دے رہا ہے، بلکہ یہ مال دیتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے رب کی، ایک اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو مال عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کو راضی کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اس کا رب اسے راضی کر دے گا۔ ہر بندے کے لیے یہ شان و شوکت ہے، ہر بندے کے لیے۔ ادھر تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ادھر اللہ ہر مومن کو کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جو بندہ لوگوں پر احسان اس وجہ سے، اس غرض سے کرے گا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ مجھ پر میرا بلند رب راضی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ہم اپنے بندے کو بھی راضی کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کی اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔